والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک میں شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک بھی آتا ہے۔ 3 رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہوئی، آپ کا یوم عرس ہے، تو آپ کا دن آئے اور تذکرہ خیر نہ ہو تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں میں آپ کے گوش گزار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اللہ جی۔ اور فرمایا جو فاطمہ سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد مقامات پر ان کی شانیں اور عظمتیں بیان فرمائی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتی تھیں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ محبت ہوتی تھی، بارگاہ نبوت میں جب آپ کی حاضری ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر چوما کرتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کا ہاتھ چوما کرتی تھی، پھر اپنے ساتھ جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یعنی اتنی عزت اپنی شہزادی کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ واضح ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عرب کا وہ ماحول تھا کہ جس ماحول میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی وقت نہیں تھی، بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بیٹیوں کو کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، یا تو معاذ اللہ ان کا کام ایک رنڈی والا کام ہوتا تھا یا پھر ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دوسری ان کی کوئی عزت اور وقت نہیں تھی۔ قربان جائیں اس ماحول میں جب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نور اسلام لے کر آتے ہیں، اور جن کو رب نے بیٹے تو عطا فرمائے لیکن ظاہری حیات کے ساتھ کوئی متصف نہیں رہا، بظاہر بیٹیاں ہی آپ کے پاس تھیں، ان بیٹیوں کی وہ پرورش کی اور ان کی وہ عزت افزائی کی کہ پورے عالم کو اور پوری امت کو بتا دیا کہ بیٹیوں سے پیار اور محبت یوں کیا کرتے ہیں، بیٹیوں کو عزت یوں دیا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو ذرا الٹ معاملہ ہے، بیٹے ہوں تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، بیٹیاں ہوں تو پریشانی ہو جاتی ہے، اور بیٹیاں ہی ہوں تو پھر تو بڑی ہی پریشانی ہوتی ہے کہ جناب بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، بیٹی ہی بیٹی ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹے بھی آپ کو عطا فرمائے لیکن ان میں سے کوئی ظاہری حیات کے ساتھ متصف نہیں رہا، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے ان سے کیسی محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا، یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب بیٹی شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، حاضر بارگاہ ہوتی تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ چوما کرتے تھے، پھر وہ بھی عزت افزائی کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ مبارک چومتی، اپنی جگہ پر بٹھاتے، یعنی بیٹیوں پر بھرپور توجہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرماتے تھے۔ تو لہٰذا اس لیے اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو یہ خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھا ادب سکھائے، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ تربیت کرنے والا اور میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ جب یہ حدیث صحابہ نے سنی، اب کئیوں کی دیکھیں قربان جائیں کیسا زمانہ تھا، وہ زمانہ کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، جہاں بیٹیوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، جہاں بیٹیاں کسی کے ہاں ہو جائیں وہ اپنی بے عزتی تصور کرتا ہے،
لیکن قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام نے وہ ماحول ایک بنا دیا، وہ کیفیت صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرما دی کہ فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس کو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ اب جس کے پاس 3 نہیں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، وہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں حضور جس کے پاس 2 ہوں وہ کیا کرے؟ ایک وقت وہ تھا جب بیٹیاں ہونا بے عزتی تھی، اور ایک وقت یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اب وہ تمنا کر رہے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں نہ ہوتی، میری 3 ہی ہوتی، مجھے یہ فضیلت مل جاتی۔ لیکن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، تو جس کی 2 ہوں وہ کیا کرے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی 2 ہوں وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے، اللہ اسے بھی یہ شان اور عظمت عطا فرمائے گا۔ اب قربان ہے جس کی 1 تھی وہ پریشان ہو گیا کہ میرے پاس تو اب 1 ہی بیٹی ہے، تو مجھے پتہ نہیں کہ فضیلت اور شان ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی 1 ہی بیٹی ہو، فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو وہ اس کی بھی اچھی تربیت کرے، قیامت والے دن اللہ اسے بھی میرا ساتھ یوں ہی عطا فرمائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو یہ معاشرہ نبی پاک علیہ السلام نے قائم فرمایا کہ کہاں وہ عرب کا جاہلیت والا معاشرہ اور کہاں نبی پاک علیہ السلام نے بیٹیوں سے ایسا محبت اور پیار کرنا سکھا دیا، بیٹیاں ہونے پر فخر عطا فرما دیا۔ پہلے بیٹیاں ہونے پر آڑ محسوس ہوتی تھی، بدقسمتی سے اب بھی کئی لوگوں کو آڑ ہوتی ہے، بیٹیاں ہو جائے پریشانی ہو جاتی ہے، بیٹی ہو گئی اوئے ہوئے۔ کئی جو ساس کی طرف سے بعض اوقات بہو کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے، سسرال والوں کی طرف سے بہو کے لیے بڑی آزمائش ہے، جو بیٹیاں جمن رہی ہے اور کوئی کام ہی نہیں گا، پتہ نہیں کیا کیا گندے قسم کے الفاظ ایسی عورتوں کے لیے کہ جن کے ہاں بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے کہے جاتے ہیں۔ اب بھائی بیٹیاں ہونا سعادت مندی ہے، جس باپ کے ہاں بیٹیاں ہوں، 1 بیٹی ہو، 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھا ادب سکھائے، انہیں دین کی تعلیم دے، انہیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا باہر نکلنا یہ سب سکھائے، دین اسلام کا ادب سکھائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایسے والد کے لیے خوشخبری دی ہے کہ قیامت والے دن اسے میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو لہذا بیٹیاں ہونے پر آر محسوس نہ کریں، فخر محسوس کریں کہ بیٹیاں فخر ہیں، بیٹیاں ہوں گی، ان کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو اچھا ادب سکھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے قیامت والے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمائے گا۔